بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، پہلے علم کی پیاس رکھنے والے اور دوسرے دنیاوی مال و متاع کی بھوک رکھنے والے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے درم و دینار کی میراث نہیں چھوڑی، بلکہ ان کی میراث علم ہے، پس جس نے علم حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث کا بڑا حصہ پا لیا۔ ناظرین کرام، ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں اور میرے ساتھ میرے آج جو اسکالر حضرات ہیں میرے پینل پہ، سب ایک ایسی ہستی کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے، جب جن کا ذکر آتا ہے ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدۃ النساء بھی بہت خوش ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے نانا مقصود کائنات، جان کائنات، روح کائنات، اور یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے جس آغوش میں پرورش پائی، وہ سیدۃ النساء، جنت میں خواتین کی سردار۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جن کی وفا، جن کی شجاعت اور حق گوئی جو تھی وہ قیامت تک ایک منارہ نور ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ ان کے والد مدینۃ العلم، شیر خدا حیدر کرار، ان کے بھائی سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین، جن پہ شہادت ناز کرتی ہے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ خود بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کو گھٹی خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جن کے کان میں اذان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی، جو راکب دوش مصطفیٰ سے، جن کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل کر دیتے یا آپ کی پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے تھے، اور جب آپ قیام میں ہوتے، کھڑے ہوتے، تو ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ٹانگ مبارک، اس کے اندر سے ایک طرف سے نکلتے، دوسری طرف سے ایسے ننھے بچے جو تھے وہ چکر لگا رہے تھے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ دور سے آئے تو ان کے پاؤں ذرا ڈگمگائے، بچے تھے، ذرا بیلنس قائم نہیں رہا، آپ نے خطبے سے اتر کے بڑی تیزی سے آ کے ان کو سنبھالا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ان کا مقام کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ امت، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسن اور حسین سے محبت کرے۔ اس لیے صحابہ کرام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کے عبادت اور ریاضت کا عالم یہ تھا کہ ساری رات کھڑے رہتے یا سجدے میں ساری رات گزر جاتی، اور جو ان کا مصلی تھا جس پہ کھڑے ہو کے یہ نماز ادا کرتے، عبادت کرتے، وہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ جو سوالی آتے تھے، کبھی کسی سوالی کو سوال کرنا نہیں پڑا، سوال کرنے والے کو اس سے پہلے اس کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ 25 حج پیدل کیے۔ لوگوں نے کہا، حضرت آپ کے پاس تو بہت سواریاں ہیں، آپ سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا، اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوں اور سواری کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر جاؤں اور میں گھوڑے پہ چڑھ کے، اونٹ پہ چڑھ کے سواری پہ جاؤں۔ ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیں کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، جب ان سے تعلق رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہم محبت کریں۔ آج امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب ہم بیان کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں پکے ٹکے صوفی، آپ ان سے واقف ہیں، علامہ محمد یوسفی۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف، اور اس دور میں ان کا وجود جو ہے یہ اہل
تصوف کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ روحانی شخصیت ہیں، کالم نگار ہیں اور بہت علمی شخصیت پیر قمر شکور احمد صاحب ہیں، ان سے بھی آپ واقف ہیں۔ اور تیسرے جو میرے مہمان ہیں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ کون نہیں جانتا، علامہ اقبال پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اقبالیات کے ماہر، ڈبل پی ایچ ڈی، کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت صاحب، امام حسن کا ذکر پاک ہو، زبان منیر احمد یوسفی کی ہو، ساتھ سامعین اس طرح کے بیٹھے ہوں تو کیا لطف ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، واہ، یہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک۔ حضرت امام حسن کی کنیت ابو محمد ہے جو حضور نے خود رکھی۔ اچھا، ہاں جی، اور آپ کے والد گرامی امیر المومنین جناب علی کرم اللہ وجہ نام رکھتا حرب، لیکن آپ نے کہا نہیں اس کا نام حسن ہے، اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ یہ حسن اللہ نے نام رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، عرش اعظم سے نام بھی آیا ہے۔ اور یہ گلشن اسلام کی زینت ہے، گلشن ایمان کی آبرو ہے، اور سید الاسقیاء ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، اور عادات اور خصائل میں سرکار دو عالم کا نمونہ ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک درگزر کی بہترین مثالیں پیش فرماتے تھے اپنی کردار سے، اور یہ ان کا ایک نمونہ ہے کہ آپ کو لوگ گالی بھی دیتے تھے لیکن آپ درگزر فرماتے تھے۔ ایک عرابی ہے، اس نے آتی گالی نکالنی شروع ان کو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ گالی نکالنی شروع کر دی، تو آپ نے تو کھانا تو نہیں کھانا تو نے پھر اس نے اور گالی نکالنی شروع کی، پھر آپ نے خادم کو بلا کر اس کو درم دینار دی ہے، کہا میں آج دیکھنے آتا ہے آل رسول کی شان کیا ہے، آئے ہائے، ان کو اتنا کچھ کو پھر بردباری کرتے ہیں اور تعامل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا حسن ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، یہ ان کے لخت جگر۔ جیسے صحابہ کو ان سے پیار ہے، ان کو بھی صحابہ سے پیار ہے۔ جب امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جب عصر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے تو ساتھ جناب علی کرم اللہ وجہ تھے، حمل آتے کہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچوں سے کھیل رہے ہیں، اب کندھوں پر اٹھا لیا، جب اٹھایا تو بیبی حسن تو میرا باپ قربان ہو جائے، شبیہ مصطفیٰ ہے، حسن علی کی طرح نہیں، حضرت علی مسکرائے۔ تو انہوں نے اس محبت کو یاد رکھا، جب جناب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا، تو آپ نے ان کی محبت میں اس کا نام رکھا ابوبکر۔ اچھا، اور یہ ابوبکر جو ہیں یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اللہ، اتنی آپس میں محبت اور پیار، صحابہ کی آپس میں محبت، اہل بیت اطہار سے۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ حضور علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں کے انتقال پر خوشی منا رہے ہیں اور معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی اور آپ سے عطائے کثرت جمی قسم کی کا وعدہ فرمایا۔ یہ سورہ کوثر بھی ان کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ جی، یعنی جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، تب اس کے جواب میں آس بن وائل نے یہ تانا دیا تھا نا، اس کے جواب میں پھر یہ سورہ کوثر جو ہے یہ نازل ہوئی۔ ٹھیک، اور اس میں اس کا مصداق آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، میں یہی حسنین کریمین ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تفسیر اول بن کر تشریف لائے۔ آپ ان کی تفسیر اول بن تفسیر اول لفظ بڑا خوبصورت۔ جی، تفسیر اول بن کر آپ تشریف لائے، اور یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ نے نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ حضور سے فرمایا ہے، یعنی یہ نسل نور، جی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جائے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے۔ الکوثر کے ویسے تو 22 کے قریب معنی مفسرین قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن جو اس کے نفس مضمون اور شان نزول سے خاص مطابقت رکھتا ہے وہ آپ کی نسل مبارک میں برکت اور حفاظت، اور اس کی سب سے پہلی، جیسے میں نے عرض کیا، تفسیر اول جو ہے جہاں سے ابتدا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور خداوند لم یزل نے عین عکس بنایا تھا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے چہرہ مبارک کو، آپ کے لب لالی کو۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اذان یعنی مدینہ طیبہ میں معمول یہ تھا کہ جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر مؤذن صحابہ میں سے کوئی صحابی بچوں کے کان میں اذان پڑھتا، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کانوں میں گئی۔ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ اس کی برکت سے کبھی بھی زیادہ استقامت سے وہ ہٹ نہیں سکتے۔ اس کی برکت سے لمحہ ایک لمحہ کے لیے یا ایک بال برابر جی نہیں ہو سکتا، وہ حق پہ ہیں، یہ حق پہ ہے۔ اس لیے ہمیں بجائے ارد گرد کے یا منفی پروپیگنڈا سے دیکھنے کے، ہمیں قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ سے ان کی شان اور عظمت کو سمجھنا چاہیے جو حضور ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پانچویں خلیفہ راشد انہی کو کہا جاتا ہے؟ جی بالکل غازی صاحب، کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ کے بعد خلافت آپ کے پاس آئی، ٹھیک، اور پھر ایک پورے لیگل پروسیس کے بعد آپ نے وہ امیر معاویہ کو منتقل کی، ٹھیک، اقتدار ان کے حوالے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس دور کو خلافت راشدہ کا حصہ نہیں مانتے تو آپ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا گیپ پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو لہٰذا یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ امام حسن پاک جو ہیں آپ خلیفہ راشد اس پورا جو پروسیس ہے خلافت راشدہ کا جو ایک دورانیہ ہے اس کا حصہ ہیں۔ اگر آپ ان کو ان کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پوری خلافت راشدہ کا آپ تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، زمانی لحاظ سے بھی اور اس اصول کے لحاظ سے بھی جس پر خلافت راشدہ استوار ہے۔ ٹھیک جی، اب آ گئے آپ کے مناقب اگر اور آپ کے مناقب و فضائل ہم دیکھیں غازی صاحب تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے مناقب و فضائل اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو شاید ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو۔ ٹھیک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تعارف کروایا اہل بیت اطہار کا وہ غیر معمولی ہے، اور اس تعارف کے اندر وہ ساری باتیں مضمر ہیں ہمارے لیے کہ اعتقادی طور پر اور عملی طور پر اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا ربط و ضبط اور کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک موقع پہ سیدنا علی مرتضیٰ نے کچھ ایسی فضا پیدا ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ خم غدیر کے موقع پہ آپ میں سے جو جو لوگ موجود تھے وہ کھڑے ہوں اور بتائیں۔ اس میں اجل صحابہ حضرت ابو سعید خدری جیسے لوگ، زید ابن ثابت جیسے، اس سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا موجود تھے۔ آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ پھر وہ صحابی بیان کریں جنہوں نے خود سنا ہے، وہ نہ بیان کریں جنہوں نے کہا میں نے کسی سے سنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس وقت صحابہ کرام نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی اہمیت والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اولاد، لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے تاں کہ یہ میرے پاس حوض پہ آ پہنچیں گے، حوض کوثر تک پہنچیں، حوض کوثر پہ آ جائیں گے، اس وقت تک یہ اکٹھے رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کتاب اور اہل بیت لازم و کتاب اللہ تعمیل ہے، تعلیم ہے، اور اس کی مثالی تعمیر اہل بیت اطہار ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ ان دونوں کو الگ کر کے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتاب اللہ کی اہمیت کیا ہے اور اس پہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ صحیح، یعنی کتاب اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملی تائید جو ہے یا عملی تفسیر جو ہے وہ آپ کو اہل بیت اطہار کی صورت میں ملتی ہے، اور اس کا نقطہ وہ جو عملی تفسیر ہے اس کا حرف اول امام حسن ہے، کیونکہ جیسے پیر صاحب نے ارشاد فرمایا آغاز امام حسن سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو ہم نے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اہل بیت اطہار کا اسوہ کیا ہے۔ اس کے بغیر غازی صاحب جب آپ تعبیر کریں گے کتاب اللہ کی تو وہ بیلنس تعبیر نہیں ہوگی، وہ منزل کی طرف لے جانے والی اور ہمارے ایمان اور عمل کو محفوظ کرنے والی تعبیر نہیں ہوگی، نجات دینے والی تعبیر نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بلند منصب ہے کہ آپ دیکھیں کہ امت کا وجود بچہ ہی اس منصب کی وجہ سے ہے، ٹھیک، اس اسوہ کی وجہ سے ہے۔ یہ دین اسی لیے بچا ہے۔ جو اہل بیت اطہار کا اسوہ ہے، جو امام حسن کا اسوہ ہے، امام حسین کا اسوہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ ہے، اس اسوہ نے امت کے وجود کو بقا کی ضمانت دی ہے، ورنہ امت جسد ظاہری کے لحاظ سے بھی اور اپنی آئیڈینٹی کے لحاظ سے بھی، ٹھیک، اپنی آئیڈیالوجی کے لحاظ سے بھی خدا نہ خواستہ بکھر چکی ہوتی۔ جسد ظاہری کو متحد اور جسد واحد رکھا امام حسن پاک نے، اور اس کی آئیڈیالوجی کو، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کا جو بنیادی نظریاتی تشخص ہے اس کو باقی رکھا امام حسین کی قربانی نے۔ اچھا جی، وہ جو حدیث پاک ہے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے، عظیمتین، ہاں، دو گروہوں میں صلح، یہ اصل میں دیکھیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی توجہ فرمائی ان کی تربیت میں. کبھی کندھے پر سوار کرتے ہیں، کبھی پشت میں اٹھاتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، اور یہ پروسیس جو تھا 6 سال 4 ماہ رہا ہے. اچھا. ہاں جی. پھر اس کے بعد 7 سال پورے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے نگرانی فرمائی ہے، اور 37 سال تک جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے خصوصی تربیت فرمائی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جو ان سے محبت فرمائی ہے. امام بخاری صاحب نے لکھا ہے، حدیث نمبر 3074 میں لکھتے ہیں، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفارسیت، آپ نے فارسی زبان میں فرمایا. اچھا. ہاں جی، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے. آپ نے ایک دن وہ کھجور تھی صدقے کو پکڑ کے منہ ڈالی، تو آپ نے فارسی میں کیخ کیخ. اچھا نکالو کہ چھوڑو اس کو، نکالو یہ آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ اتنی تربیت، اور پھر وہ لعاب دہن شریف جو اندر جا رہا ہے، زبان آپ کے منہ مبارک میں ڈالی جا رہی ہے. ہم نے سنا ہے ایک دفعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملے، جی ہاں فرمایا کہ واز کرا کرو، تو لعاب سی ڈالا 7 دفعہ، جناب علی نے کرم 6 دفعہ ڈالا. اب وہ تو 6-7 دفعہ ڈالا، تو یہ کما جن کو روزانہ یہ نور دیا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. یہ روزانہ نور جو دیا جا رہا ہے وہ تفسیر قرآن پیش کر رہے ہیں، وہ صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تفسیر پیش کر رہے ہیں. اس لیے جو آپ نے فرمایا نا اہل بیت اور قرآن کٹھے آئیں گے، قرآن جدا نہیں ہو سکتا ان سے. نہیں، قرآن سمجھ نہیں آ سکتا ان کے بغیر، سمجھ نہیں آ سکتا. جس نے سمجھنا ہے ان کے ذریعے سمجھنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بغض رکھے وہ کہ شہزادے تھے اور ایسے تھا، اور بغض رکھے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، علم ختم ہو جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے، اخلاق ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ان کو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نیت سے آیا کہ بخشش کی دعا کراؤں. فرمایا میری اماں نے کہا میری بھی بخشش کی دعا کرانا. فرمایا میں آپ کے پاس گیا، مغرب کی نماز پڑھی، لیکن دعا کرانے کی جرت نہ ہوئی. پھر عشاء کی نماز پڑھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ اقدس سے جانے لگے. فتبعتہ، میں پیچھے میں چلا. فسمع صوتی، آپ نے مبارک آواز سنی. فرمایا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو فرمایا انت حذیفہ، جی حذیفہ، میں حذیفہ ہوں. فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے. اچھا، اس کے بعد ان ھذا ملک، یہ فرشتہ لم یلد قط قبل ھذہ الليلہ، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا. اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے دنیا میں جانا ہے. اللہ نے پوچھا کیا کرے گا؟ کہ یا اللہ تیرے منہ کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا. تو آپ نے فرمایا میں اپنا سلام کہنا، میرا کلام کہنا، اور میرے محبوب سے کہنا آپ کی شہزادی کو میں جنت کی بیویوں کو سردار بنا دیا ہے، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا ہے. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا تو نبی نہیں بنا سکتا تھا اللہ. واہ 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 واہ. سردار بنایا جنت کے جوانوں کا. واہ واہ. لیکن نبی کا چونکہ نبی کے درود کا دروازہ بند ہے. آپ نے کہا کہ میرے پاس نبی ہوتے تو حضرت فاروق اعظم نبی ہوتے، میرا اپنا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا. تو آپ کو اللہ پاک نے بفیہ جلی جنت کے جوانوں کو سردار بنایا. اچھا جی، پیر صاحب ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک جو ہے وہ امام حسن کے منہ میں ڈالی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح چوس رہے ہیں زبان پاک کو، لعاب دہن کو، جس طرح کھجور کی وہ جو گٹھلی ہوتی ہے بعد میں بچ جاتی ہے اس کو جیسے چوستے. وہ زبان، وہ تو لعاب دہن کے وہ جو کلزم اندر داخل علوم کے کر دی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کلام مجید میں بہت ساری آیات بینات ایسی ہیں جن کی ہمارے اہل سنت کے مفسرین نے، جن سے مراد ان کی ذات والا کو لیا ہے. سورۃ الرحمن کی جو آیت ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ موتی، اس کا اندرونی سورہ رنگ رحمان سبز، کی ہے. یہ سورۃ الرحمن کی اندرونی رنگ چونکہ سبزی مائل ہوتا ہے، مرجان سرخی مائل ہوتا ہے، اس لیے سبزی مائل سے لؤلؤ موتی سے مراد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور مرجان سرخی مائل سے حضرت امام حسین علیہ السلام. حدیث دونوں کی شہادتوں کی طرف بھی اشارہ شہادتوں نکلتا ہے. کی طرف اشارہ ہے. حدیث معراج ایک بیان ہوئی آپ کے تذکروں میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی جنت میں آپ کو یہ 2 خوبصورت محل جنت کے شان کے مطابق ملاحظہ کروائے گئے، اور ایک کا رنگ سبز موتیوں والا تھا، سبز موتیوں سے بنا ہوا، دوسرا سرخ موتیوں والا. اب جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار جو آپ کو اللہ نواسی عطا فرمائے گا یہ ان کے محل ہیں، یہ حسن کا سبز والا اور سرخ والا حسین کا. اب سرکار نے فرمایا کہ ان کے رنگ مختلف کیوں ہیں، سبز اور سرخ کیوں ہیں؟
اس پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے چشمان مبارک جھکا لی اور آنکھیں نم ہوئیں ان کی، چونکہ وہ شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ یہ کلام مجید کی آیت جو ہے یہ اس عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ منشا یزدی میں ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اور عظمت کیا ہے۔ اسی طرح جو آیہ صلاۃ ہے، مشہور سورہ احزاب کی آیت، جس میں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آقا ہم تو یہ تو سمجھ گئے کہ اس آیت میں ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہے، اے کریم آقا ہمیں تعلیم دیجئے کہ ہم درود کیسے پڑھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کلام حکیم کے الفاظ ہیں یصلون علی النبی، میرے نبی پر درود، ٹھیک ہے نا۔ اب حضور تعلیم فرما رہے ہیں اللہم، یوں عرض کرو، یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے تک جتنے بھی۔ ہم اردو میں یہ ایک بہت ہی ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے سارے ناظرین و سامعین سے بھی، کہ ہم اردو میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اس میں بسا اوقات آل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں اس معاملے میں تھوڑی اپنی درستگی کرنی چاہیے کہ جب بھی درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، کیونکہ اسی کے ساتھ دوسری حدیث سوانح کربلا میں حضرت صدر الافاضل علیہ رحمت نے نقل کی ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ عرض کیا گیا وہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ فرمایا جس میں میرے ساتھ میری آل کو شامل نہ کیا جائے۔ ہم عربی کے جتنے درود لے لیں، دلائل الخیرات لے لیں، دیگر لے لیں، ہر عربی کے درود کے صیغہ میں محمد وعلی آل محمد، یعنی آل کا ذکر لازمی ہے عربی میں۔ اردو خوان طبقہ ہمارا جو ہے یہ ہم بعض اوقات اپنی ایک میں اچھی بات پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ آقا کو پسند یہ ہے اور حضور علیہ السلام آپ کی آل پر بھی جی پڑھا جائے، آپ کے بعد پڑھا جائے درود۔ اور آپ علیہ السلام نے آداب دعا میں ایک حدیث ملتی ہے تذکروں میں، حضور نے فرمایا وہ دعا معلق رہے گی جس کے آخر میں پہلے اور بعد میں درود نہ پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی معلق رہے گی جس میں میرے ساتھ میری آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ اور آل میں جیسے عرض گزارش میں کر چکا کہ آل میں سب سے پہلی جو شخصیت ہے، مبتدا ہیں جو آل کے، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر جی مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک ہوگی اور ذکر پاک امام علی امام حسن علیہ السلام کا جو ہے یہ ذکر پاک جاری رہے گا۔ آپ نے اس ذکر پاک میں یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اس عبادت میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ ناظرین کرام آج ہم اس ہستی پاک کا، اس معصوم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا تعلق اس عظیم خاندان سے تھا، اس گھرانے سے تھا قیامت تک، جن کے عز و شرف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ پہلوں میں ہے نہ بعد والوں میں ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات نعت کا شعر کہتے ہوئے کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نوری گھرانے کی ایک باعفت باعصمت، ایک سخاوت و حیا کا پیکر ننھی کومپل جن کا اسم گرامی سیدہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تھا۔ ناظرین کرام بچپن میں ہی ایسے غم، ایسے آلام دیکھے کہ اگر وہ غم اور آلام جو ہیں ان کا ایک قطرہ کسی پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ ریت کا ایک میدان بن جائے، اور اگر سمندر میں وہ ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے۔ اتنے غم و آلام آنکھوں کے سامنے وہ والد گرامی جن کے سینے پہ یہ ننھی جو تھی معصومہ یہ سویا کرتی تھی، اپنے والد کے سینہ عطر کے علاوہ اس کو نیند نہیں آتی تھی، اور پھر وہ بھی تاریخ نے منظر دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، والد گرامی شہید ہو چکے ہیں، ان کا سر اقدس ان کے بدن میں عطر سے الگ کیا جا چکا ہے، اپنے والد کے سینہ عطر پہ آگے بڑھ کے لیٹنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہاں تو اتنے تیر لگ چکے ہیں سینے کے اوپر کہ سر کہاں رکھیں۔ پھر آخر روتے ہوئے کہا کہ ابا جان آپ کی سارا سینہ عطر تو تیر لگے ہوئے ہیں، آج یہ سکینہ سر کہاں رکھ کے سوئے؟ پھر کہتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے پائے اقدس پہ اپنا سر رکھ کے وہ ننھی روتے روتے وہیں پھر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمر علی صاحب
اور دوسرے نوجوان اسکالر ہیں اور ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین ڈاکٹر سعید احمد سعیدی. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر پروفیسر سید قمری صاحب. جی سیدی آپ ہی بیان فرمائیں، اپنے تو بس میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ابتدا میں جو گفتگو فرمائی ہے وہ یقیناً ایک محبت کا اظہار ہے، لیکن کسی بھی مومن کی کسی بھی شخصیت سے محبت اس کے ایمان کی دلیل ہے. اور رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا جوہر ہیں، اور اگر بہ نہ رسیدی تمام بولہا بیس. سبحان اللہ. تو یہ معیار ایمان ہے. سبحان اللہ. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں دو بہت بھاری چیزیں قابل اعتبار کہ قرآن کریم اور میرے اہل بیت، یہ چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ہر دور میں تمسک باللہ اور بالدین کے لیے ضروری ہے کہ ان شخصیات کی سیرت کو ہم سامنے رکھیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں، چاہے وہ جس عمر کا بھی ہے اور وہ شخصیت جس طرز کی بھی ہے، اپنے وجود سے وہ دین کا ابلاغ کرتے آئے ہیں. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک بہت ایمانی جذبات کی بات ہے، اور یقیناً جب ان کا ذکر آتا ہے تو استقلال، استقامت اور ثبات فی الدین کی ایک تاریخ رقم ہوتی ہے، اور وہ تاریخ تربیت ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بچی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی مصائب و آلام میں گھری ہوئی، اس کی زبان سے اپنے والد گرامی کی محبت کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں واویلا کے الفاظ نہیں نکلتے. تو یہ ایک تربیت ہے، خون کا اثر ہے، نسبتوں کا اثر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ روایتاً روشنی کردار کی چلی آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اقدس کی جو روشنی نسباً منتقل ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کو، اور پھر وہی برکت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوئی، وہ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں. کربلا محض ایک حادثے کا نام نہیں، معاذ اللہ، وہ ایک حقیقت ہے انبیاء کی تاریخ کے تسلسل کا. کہ کربلا میں ہر فرد کو آپ دیکھیں کہ وہاں ہر نبی کے دور کی عظیمت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. کہیں بھی استقامت سے لڑکھڑاہٹ محسوس نہیں ہوتی. اب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اسی طرح یہ سب سے چھوٹی بچی جناب سیدنا اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر میں یہ بڑی ہیں، لیکن استقامت کی جو بات آپ نے بتائی کہ صرف یہ کہا کہ والد گرامی ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ایک فطری محبت ہے، اس میں واویلا نہیں ہے. اگر لوگ یہ کہیں کہ زیب داستان کے لیے یہ درد و علم بیان کیا جاتا ہے تو یہ بات محض ان کا ایک اپنا خیال ہے. یہ درد و علم افراد کا، یہ درد و علم ملتوں کا، یہ درد و علم قوموں کا کہ جو ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے افراد کی سیرت میں، اگر وہ بیان نہ کیا جائے تو قومیں بے حس ہو کر رہ جاتی. واہ 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 سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، سید صاحب نے ایک بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے فرما دیا کہ کربلا میں ہر ایک کردار جو ہے، ہر فرد وہ عظیمت کی ایک تاریخ ہے اور انبیاء کی تاریخ سامنے آ جاتی ہے. مجھے ان کے الفاظ کہنے سے فوراً ذہن میں آیا 7-8 سال کی ایک معصوم بچی ہے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، وہ شیب ابی طالب میں ہے، وہاں بھی سارے مصائب و علام ہیں، اور یہاں بھی اسی عمر کی ایک بچی ہے جو سیدہ رباب اور سیدہ زینب کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہے، اور وہی عظیمت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. تو ایسا ہی ہے شاہ صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جی تاریخ پھر دہرا رہی ہے اپنے آپ کو جگہ جگہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی رفعت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. حضرت سکینہ کی والدہ حضرت رباب ہیں، اور حضرت رباب بنو کلب قبیلہ سے تعلق رکھتی ہیں.
جن کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہاں جی سیدنا اویس کرنی کی دعا سے امت کی بخشش ہوگی۔ ان سے پہلے حضرت فاطمہ کلابیہ بھی تھیں، حضرت عباس کی والدہ، تو یہ قبیلہ جرت میں اور شجاعت میں بڑا معروف قبیلہ تھا۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ حضرت رباب جو ہے وہ بہترین شعری ذوق رکھنے والی خاتون تھی، بڑا ادب سے لگاؤ تھا، بزلہ سنج تھیں، اور جو ایک خصوصیات علمی اور فکری اور روحانی ہو سکتی ہیں ان میں موجود تھیں، سخاوت کا پیکر تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ اسی خاندان سے، خاندان کی خاتون سے حضرت عباس علمدار ہیں، انہوں نے جو وفا کی تاریخ رقم کر دی ہے اس کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ اور پھر حضرت رباب جو ہیں، آپ نے جو خراج تحسین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا ہے آپ کی شہادت کے بعد، عرض کرتی ہیں ان الذی استدعا بہ بکربلا قتل غیر مدفونی، کہ وہ ہستی جن سے کائنات قصب نور کرتی تھی، قصب ضیاء کرتی تھی، آج کربلا کی سرزمین پر بغیر دفن کیے ان کا وجود مسعود زمین کو نور بخش رہا ہے۔ اور کہتی ہیں قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بہ، میرے آقا آپ ایسے بلند پہاڑ تھے جس کی اوٹ میں پناہ حاصل کیا۔ حضرت رباب عرض کر رہی ہیں وَكُنْتَ تُصْبِحُنَا بِالرَّحْمِ وَالدِّينِ، میرے آقا آپ جب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے، آپ کی بلندی تو پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی ماورا تھی، کردار کی عظمت، لیکن جب ہمارے درمیان بیٹھتے تھے تو صلہ رحمی اور دینی پہلو کو آپ پیش رکھتے تھے اور ہماری تربیت کرتے تھے۔ وَمَن لِلْيَتَامَ وَمَن لِلسَّائِلِينَ وَمَن يَعْنِي وَيَعْوِي كُلَّ مِسْكِينِ، میرے آقا امام حسین اب کون یتیموں کو پناہ دے گا، کون سائلوں کے سوالوں کو پورا کرے گا، اور کس کی بارگاہ میں آ کر مسکین جو ہے وہ اپنی معروضات پیش کر کے اپنے دکھڑے بیان کریں گے۔ اور آخر میں وہ کہتی ہیں واللہ لا ابتغی بعد سحرکم حتی اغیب بین الرمل والتین، آپ سے جو مجھے سحر کا رشتہ نصیب ہوا ہے، آپ کے خاندان سے سسرالی رشتہ جو مجھے نصیب ہوا ہے، میں مٹی میں دفن ہو جاؤں گی لیکن اس نسبت کو برقرار رکھوں گی۔ آپ ان اشعار کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ فکر کی کس بلندی کے اوپر وہ خاتون تھیں۔ اور ایسے نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کان اللیل موصول بلیل اذا زارت سکینۃ والرباب، جب سکینہ اور رباب اپنے اقارب سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ فراق مجھے اتنا طویل محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایک رات دوسری رات کے ساتھ مل چکی ہے اور دن درمیان سے نکل گیا ہے، گھڑیاں یوں لگتا ہے کہ جیسے سال گزر رہے ہیں، سال گزر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو رشتہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت رباب کے ساتھ، اور حضرت رباب کا جو رشتہ تھا حضرت امام حسین کے ساتھ، محبت اور عقیدت، اور سب سے محبوب ترین زوجہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہ پھر حضرت سکینہ جب دونوں، اور سیدنا علی اصغر بھی تو انہی کے بیٹے انہی کے بھائی ہیں، انہی کے بھائی ہیں، انہی کے بطن سے تھے، سیدہ رباب کے بطن سے، بالکل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کی جو تربیت ہوئی ہوگی، حضرت امام حسین ان کو سینے پر لٹاتے تھے تو راحت محسوس کرتے تھے، اور یہ بچی بھی مانوس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے معرکے میں بھی یہ اپنے والد کا سینہ ڈھونڈ رہی ہیں تاکہ اس کے اوپر جا کر راحت محسوس کر سکیں۔ پیر صاحب آپ سے آج سننا ہے ان کا ذکر پاک۔ جی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیسری اہلیہ محترمہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہیں۔ جو آپ کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے والہانہ پیار تھا، اس پیار کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دعائے شب میں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے کہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما، جو میری دعاؤں کے نتیجہ میں جو آپ کو عطا ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دل کا سکون ہو، دل کا سکون ہو جو، اور اس کا پھر نام بھی القاء ہوا کہ یہ سکینہ ہے، سکینہ ہم اردو میں کہہ لیتے ہیں، تلفظ ہے مطلب اس کا وہی ہے، مطلب وہی ہے کہ وہ سکون عطا کرنے والی۔ اور ان کا معمول یہ تھا کہ یہ سینہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ سوتی تھی، یعنی گویا ان کو چین اور قرار آتا تھا ان کو اپنے ساتھ لپٹا کے سلانا اور کرنا۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے
کہ جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب شہادتیں ہو گئیں میدان کربلا میں، ایک بات تو ان کی بہت اہم جو ہے کربلا میں کردار کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب سب شہیدوں کے بعد آپ میدان کارزار میں جانے کے لیے تیاری فرماتے ہیں اور گھوڑے پہ سواری فرماتے ہیں، تو یہ گھوڑے کو لپٹتی ہیں اور گھوڑے کو جانے سے روکتی ہیں کہ جو بھی گیا ہے میدان میں وہ واپس لوٹ کے نہیں آیا تو بابا کے بعد تو ہم اکیلے ہو جائیں گے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اب اس مرحلہ پر اس عظیم باپ کا اپنے پاک پروردگار کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اس پیاری بیٹی کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا کر راہ خدا میں شہادت جو ہے اس کا اعزاز حاصل کرتے ہیں اور اپنے خدا سے وصل کی آرزو کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ بے شک یہ کتنی، یعنی یہ آزمائشیں ہی تو ہوتی ہیں جو انسان کو عظمتیں عطا کرتی ہیں۔ جی، یہ عظمتیں عطا کرتی ہیں اور آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد انسان عظمت کی معراج پہ پہنچتا ہے۔ تو حضور سید الشہداء کی جو معراج عظمت تھی کہ جوانان جنت کے سردار اس مسند تک انہوں نے پہنچنا تھا، اس کے لیے یہ ساری آزمائشوں کو انہوں نے بحسن و خوبی نبھایا اور اس یوم عاشور کو بھی حضرت سکینہ کو الگ کر کے واپس خیموں میں پہنچا کے آپ اپنے اس مشن پر روانہ ہوتے ہیں۔ پیر صاحب، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کو مقام عطا کیا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ عام بیٹیاں ہیں، لیکن وہ بیٹی بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، وہ ان کی شان اور وہ کتنی رحمت ہوں گی، اور پھر یہ اتنی عظیم ہستیاں اور اتنے دکھ ان کو دیے، اور کلمہ پڑھنے والے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلمہ اور مصدقہ حقیقت ہے عند اہل تحقیق کہ جس قدر مرتبہ بلند ہوگا، جس قدر روحانیت کی پذیر ہوگی اور روحانی اسرار و رموز کا نزول ہوگا، اسی قدر دنیاوی تکالیف، مصائب و آلام زیادہ سے زیادہ ہوں گے، گزرنا پڑے گا۔ اصل میں جس قدر مصائب و آلام اہل بیت اطہار پہ آئے، یہ دراصل ان کے علو مرتبت اور ان کی شان و شوکت و عظمت و بلندی اور انتماء و اطلاع کی طرف غمازی کرتے ہیں۔ ٹھیک کہ ان حالات میں بھی وہ اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسا محو ہوتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے والیوں کو تکلیف نہیں ہوتی، پر زباں پہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا ترانہ ہوتا ہے، تو جن کے سامنے جمال مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، جن کے سامنے مولا علی مرتضیٰ کا جمال ہو، اور جن کے سامنے سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ، سیدۃ النساء ہذہ الامہ، جن کے سامنے جلوہ فرما اور جلوہ فغن ہوں اور پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہوں، ہمدردی کا مظاہرہ فرما رہی ہوں، تو حقیقت الامر یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی، حضرت علی المرتضیٰ کی مہربانی، خاتون جنت کی مہربانی اور سیدہ زینب کی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو بظاہر مہربانی، یہ جب سب مہربانیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایسا سکون ملتا ہے پریشانی میں اور تکلیف اور دکھ میں کہ لذت ای میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی۔ حضور حضرت امام حسین پاک نے جب آپ آخری وقت بظاہر تشریف لے جانے لگے تو سیدہ زینب سے خاص طور پر فرمایا کہ میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا اور میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اور پھر طرفہ یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا 2 محرم کو
کہ چونکہ میری چھاتی پر سونے کی عادی ہے، اے زینب، اے رباب، اس کی عادت کو ذرا تبدیل کرو، کیونکہ میرے چھاتی پر سونے کے بغیر، لیٹنے کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی۔ اور نیند کیا ہے؟ نیند تو ایک سکون ہے، اس کو وہ سکون ملتا ہے، اور میرے سینہ فیض گنجینہ کے جو فیوزات اور برکات ہیں اس کی طرف منتقل ہوتے ہیں، وہ یہی جانتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت سکینہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق رہتی ہے۔ اچھا، ہاں اللہ، اس چھوٹی عمر میں؟ ہاں جی، اس چھوٹی عمر میں اس منی لاڈلی حسین پاک کی بچی اس قدر عقل مند اور اس قدر ذہین، اور عورتیں جو تھیں وہ آپ کی عقل مندی کی دلیل پیش کیا کرتی تھی، اور آپ کی ظاہری خوبصورتی کی بھی کوئی فلاں جو لڑکی ہے وہ ان جیسی ہو سکتی ہے، اور واقعی دونوں جہان میں دوسری سکینہ نہیں ہو سکتی۔ جی علامہ صاحب، وہ بھی ہے کہ سیدہ سکینہ نے خواب دیکھا، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، اور آپ نے پھر یزید کو کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں خواب تمہیں سناؤں، اور خواب میں انہوں نے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سیدہ امام عالی مقام کی وہ سارا وہ واقعہ بیان کیا جنت میں۔ وہ بھی اس طرح کا بھی کوئی واقعہ ہے؟ یہ اصل میں نا جی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا کا اگر اتنا ہی غور کر لیں کہ ایک ننھی سی عمر ہے اور اتنا طویل سفر ہے، اور اس کے بعد یہ تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ان کی زبان پہ کوئی کمزور جملہ نہیں آیا، جو بھی بات انہوں نے کی، جہاں پر بھی بات کی، وہ مضبوط ہی بات فرمائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو حضرت سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، کہ جب آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 6-7 برس کے قریب بیان کی جاتی ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کے اوپر ظالموں نے اوجڑی ڈال دی تھی، تو آپ بھی اس چھوٹی عمر کے اندر اتنا حوصلہ تھا کہ گھر سے چلیں اور مسجد حرام شریف میں بیت اللہ کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس سے اس اوجڑی کو اتارا۔ تو وہی جوہر، وہی ہمت، وہی حوصلہ اور وہی شجاعت ان کی اولاد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدہ سکینہ نے بھی یہ آپ کی جرأت ایمانی دیکھیں کہ یزید کے بھرے ہوئے دربار میں کس طرح آپ نے اظہار اور پرچار کیا ہے۔ اسی طرح جب آپ زندان کے اندر موجود ہیں تو چونکہ وہ عادت تھی امام علی مقام کے سینہ اقدس پر آرام کرنے کی، تو اب یہ ہوا کہ وہی خیال، وہی تخیل، وہی سوچ اپنے ابا جی کے ساتھ۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے کربلا سے لے کر یہاں تک کوئی ایک رات بھی تو ایسی نہیں تھی یہ سکون سے سو سکی ہو صعوبت میں، اور اب اس زندان شام کے اندر آپ کو جو ہے وہ اتنا، حالانکہ قید تو قید تھی لیکن کچھ تو نیند آئی سکون کی کہ چلو اب اور کوئی نہیں، آخری منزل ان کی یہی، اس سے آگے کیا کریں گے ہمارے ساتھ۔ تو خواب میں دیکھا پیارے بابا جان امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک نظر آئے ہیں۔ اب ننھی بچی تڑپ اٹھی، امام پاک کی طرف بڑھنے کے لیے بے قرار ہوئی، تو فوراً آنکھ کھل گئی۔ تو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ امام علی مقام بابا جان نظر نہیں آئے، تو رونا شروع کر دیا، اور بے تحاشا اس فراق میں اور اس ہجر کے اندر اور اس تڑپ کے اندر یہ بچی جب رو رہی ہے تو اب کسی اور کو کہاں پر سکون آئے گا۔ اور یہ جو باہر مقرر تھے پہرے دار، انہوں نے فوری طور پر اندر آئے اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ تو پوچھا حضرت امام زین العابدین سیدہ زینب نے کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں گھبرا کے اٹھ گئی؟ انہوں نے کہا مجھے میرے بابا جان نظر آئے تھے، اب وہ نظر نہیں آ رہے، میں تو ان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، ان کے سینے سے لپٹنا چاہتی تھی، کجا ہر رات ان کے سینے پہ لیٹتی، اور آج کتنی راتیں ہو گئیں، بابا نے چہرہ بھی دکھایا تو اس کے بعد دوبارہ وہ مجھے لذت وصال حاصل نہ ہو سکی، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو انہوں نے پہرے داروں کو بتایا کہ یہ امام پاک سے ملنے کی اس وقت شدید متمنی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے پہلے تو ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن کسی کے دل میں کوئی ذرہ بھر ترس آیا ہوگا، تو اس نے جا کے بتایا یزید کی اپنی نیند دیکھیں، ان کی بے آرامی اور اس کو اپنی نیند کی سکون کی فکر ہے، لیکن پھر یہی ہوا کہ چلو اس کو امام پاک کا سر تو دکھایا جائے۔ تو غازی صاحب یہاں پر یہ بھی دیکھیے
کہ آپ کی شہادت کو 1 مہینہ اور 3 دن ہو چکے ہیں لیکن امام علی مقام کے سر مقدس میں ذرہ بھر بھی تغیر نہیں آیا، آپ کے چہرے کی کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ سکینہ کو جب یہ آپ کا سر مبارک دیا گیا تو وہ سینے کے ساتھ لگا کر وہی رونا شروع ہو گئیں۔ اب باپ کا سر ہو اور بیٹی کے سینے پہ لگے، اور باپ کا وہ سر مقدس جس کے اوپر اللہ کے فرشتے بھی ہر وقت رحمت کی دعائیں کرتے، جن کے نظارے لینے کے لیے، حسن دیکھنے کے لیے جب فرشتے بھی آیا کرتے تھے، اب وہ بیٹی کو 1 مہینے کے بعد اب باپ کا سر جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگانے سے ملا تو کیسے تڑپ گئی ہیں، کس طرح آپ بے قرار ہو رہی ہیں۔ تو چیخنا شروع کیا، رونا شروع کیا باپ کے ہجر کے اندر، تو روتے 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 دھڑم سے غش کھا کر زمین پہ گریں، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ وصال ہمیشہ کے وصال میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ننھی جان جس نے کربلا سے اپنی جان کو سنبھالا تھا، آج درجہ شہادت پر فائز ہو کر 72 تن وہ، اور ان کے ساتھ اب ایک ان کا بھی جسم مقدس شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ 73 تن جو ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ لوگوں یہ یزیدی وہ ہیں جو بچے تو بچے بچیوں کے اوپر بھی ظلم و تشدد اس طرح کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کا عمل ہے یہ۔ جو شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ خلوص نیت سے 1 مرتبہ سورہ محمد پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، خاموشی جہالت کو چھپانے کا آلہ ہے، عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، خاموش رہنے والا راحت و اطمینان میں رہتا ہے۔ جی محمد وقار فریدی، منقبت بارگاہ سیدہ میں۔ کیا درد بیاں ہوگا مظلوم سکینہ کا، کیا درد بیاں ہوگا مظلوم سکینہ کا، ہے اشکوں سے حال لکھا مظلوم سکینہ کا، شبیر دکھ درد سہے اتنے، شبیر کی بیٹی نے دکھ درد سہے اتنے، دل سا ٹوٹا تھا مظلوم سکینہ کا، دل ننھا سا ٹوٹا تھا مظلوم سکینہ کا، شبیر کی بیٹی کو ساجد کی سلامی ہو، شبیر کی بیٹی کو ساجد کی سلامی ہو، غم اب بھی تو ہے زندہ مظلوم سکینہ کا، غم اب بھی تو ہے زندہ مظلوم
سکینہ وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا